ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ان الذین ینادونک، ان اور ان دونوں الفاظ کے معنی بے شک کے ہوتے ہیں۔ الذین، یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً وہ لوگ جو، ان لوگوں کو جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ سب لوگ، ینادونک، یہ لفظ بنا ہے یا پلس ناد پلس واو نون پلس کا سے، یا یہ علامت فعل مضارع کی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ۔ ناد یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اردو زبان میں ندا کہتے ہیں۔ واو نون یہ جمع کی علامت ہے۔ کا یہ ضمیر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تو۔ یہاں ہم ادب کے لیے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ینادو، وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، ینادونک، وہ سب پکارتے ہیں آپ کو۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو۔ من وراء الحجرات، من اس کا مطلب ہوتا ہے سے۔ یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں من جانب، فلاں کی طرف سے۔ ورائی اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، یہ ایک سمت کا نام ہے۔ آئیں اب ہم آپ کو مزید سمتوں کے نام بتاتے ہیں۔ امام اس کے معنی ہوتے ہیں آگے۔ خلف اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے۔ فوق اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر۔ تحت اس کے معنی ہوتے ہیں نیچے۔ یمین اس کے معنی ہوتے ہیں دائیں۔ شمال اس کے معنی ہوتے ہیں بائیں۔ سمتوں کے معنی سے ملتے جلتے 6 مزید اسماء ہیں، جیسے قبلو اس کے معنی ہوتے ہیں پہلے، بعدو اس کے معنی ہوتے ہیں بعد، عندہ اس کے معنی ہوتے ہیں پاس، حول اس کے معنی ہوتے ہیں آس پاس، مع اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، بینہ اس کے معنی ہوتے ہیں درمیان۔ الحجرات یہ لفظ بنا ہے الف لام پلس حجرات سے۔ حجرات یہ جمع ہے حجرے کی، جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں رہائش گاہ، چھوٹا کمرہ۔ من وراء الحجرات، حجرات کے پیچھے سے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجرات کے پیچھے سے۔ اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم یہ لفظ بنا ہے اکثر پلس ہم سے۔ اکثر یہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اکثر مطلب زیادہ۔ ہم یہ ضمیر ہے، معنی ہے ان سب۔ اکثرهم ان میں سے اکثر۔ لا اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں۔ یعقلون یہ لفظ بنا ہے یا پلس عقل پلس واو نون سے۔ یا یہ علامت مضارع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ۔ عقل سمجھ کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ واو نون یہ جمع کی علامت ہے۔ یعقلو وہ عقل رکھتا ہے یا رکھے گا، یعقلون وہ سب عقل رکھتے ہیں یا رکھیں گے۔ لا یعقلون وہ سب عقل نہیں رکھتے یا نہیں رکھیں گے۔ اکثرهم لا یعقلون ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ ولو انہم صبروا، واو اس کا مطلب ہوتا ہے اور، لو اس کے معنی ہیں اگر یا کاش۔ انہم یہ بنا ہے ان پلس ہم سے۔ ان اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک۔ نوٹ ان یا ان کے ساتھ اگر ضمائر متصل ہو، ہا، ہما، ہم، ہن آ جائے تو ترجمہ اس یا ان کے بجائے وہ کیا جائے گا۔ انہم بے شک وہ سب۔ صبرو یہ لفظ بنا ہے صبرہ پلس واو الف سے۔ صبرہ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، صبر کرنا، انتظار کرنا۔ واو الف یہ جمع کی علامت ہے۔ صبرو کیونکہ اس کے ساتھ علامت مضارع یا تا الف نون میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس لیے ترجمہ ماضی میں کیا جائے گا۔ صبرو وہ سب انتظار یا صبر کرتے۔ ولو انہم صبروا اور بے شک اگر وہ سب انتظار کرتے۔ حتی تخرج الیہم، حتی یہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسلم ساری رات نماز پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر ہو گئی، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں یہاں تک کہ۔ تخرجہ یہ لفظ بنا ہے تا پلس خراجہ سے۔ تا یہ مضارع کی علامت ہے، تو، تم، آپ۔ خراجہ اس کے معنی ہوتے ہیں خروج یعنی خارج ہونا، باہر نکلنا۔ تخرجہ آپ باہر تشریف لاتے۔
الیہم یہ لفظ بنا ہے الا پلس ہم سے۔ الا یہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کی طرف، ہم کہتے ہیں الی البیت، گھر کی طرف۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک لفظ الا بھی ہے۔ الا یہ بھی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پر یا اوپر، جیسے علی المکتب میز کے اوپر۔ قرآن کی مشہور آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اس کے معنی ہیں ان سب، الیہم ان سب کی طرف، حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان سب کی طرف۔ لکان خیر لہم، لکانا یہ بنا ہے لام پلس کانا سے۔ لام یہ لام لازم ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں یقیناً۔ کانا اس کے معنی ہوتے ہیں ہونا، ہوتا ہے یا تھا۔ لکانا یقیناً ہوتا۔ خیرن یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں بہتر۔ لہم یہ بنا ہے لام پلس ہم سے۔ لام اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، ہم اس کے معنی ہوتے ہیں ان سب۔ لہم ان سب کے لیے۔ لکان خیر لہم یقیناً ان سب کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، واو اس کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ عربی میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اللہ یہ اللہ رب العزت کا مبارک نام، غفور مغفرت فرمانے والا، رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ سب لوگ جو پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات کے پیچھے سے، ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ سب صبر کرتے حتیٰ کہ آپ باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔